نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ پچھلے 7ویں پارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس ہر طرح کی نشانی ہم لے آئے نا، پھر بھی نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا۔ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس ان کے سامنے لے آتے تو بھی یہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ لیکن اکثر ان میں جہالت پہ اتر آتے ہیں، جہالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنایا ہے، یعنی شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ جنوں کے شیطان تو اعوذ باللہ پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں، پر جو شیطان انسان ہے وہ گھسیٹ کے گناہ کے کام میں لے جاتے ہیں نا۔ جو شیطان صرف انسان دوست بن جائیں یا اپنے مجلس میں ہوں، ان کا بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں، بڑی اچھی باتیں بنا سوار کے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ انہیں اور اس کو بھی جو یہ گھڑتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل میں اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی انہیں ڈھیل چھوڑ دو، انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دو، جو ان کا جی چاہے یہ کرے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ پھر فرمایا فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کر لوں؟ اب یہودیوں کا یہ خیال تھا، یا مکہ کے کافر یہ چاہتے تھے کہ یہودی میں سے کوئی ہمارا نا منصف بن جائے، پنچ بن جائے، جو ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ ہمارا جو آپس کا جھگڑا یہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا میں اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لوں، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے پاس تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کتاب قرآن مجید واقعی رب کی طرف سے حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم اس میں شک کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ تیرے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر آپ زمین میں سے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے سیدھی راہ سے، یعنی ہر ایک کی بات ماننا یا یہ سمجھنا کہ سارے لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں۔ تو جو کثرت لوگوں کی یا جس چیز پہ زیادہ لوگ چلیں تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ اکثر لوگ تو سیدھے راہ سے گمراہ ہونے والے اور کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کے سوا کسی چیز کو نہیں مان رہے ہوتے، ان کا سارا اعتبار وہم و گمان اور خیالات پر ہی ہوتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اٹکل کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہے اس کی راہ سے، اور وہ ہدایت والے کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تم کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم واقعی اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے کہ حرام جانور کون سے ہیں۔ ہاں، بے بسی کی حالت میں یا بڑی پریشانی کے عالم میں جب کوئی حلال کھانے کو نہ ملے تو ان کے لیے حرام جائز ہے، لیکن تمہیں حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے شک اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم کے، صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مکہ کے کافر لوگ وہ
مسلمانوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ جو خود ذبح کرتے ہیں اسے تو کھاتے ہیں، اور جس کو اللہ مارے یعنی جو اپنے آپ ہی مر جائے وہ حرام اسے سمجھتے ہیں، یعنی یہ کیسی بات ہے؟ بظاہر تو ان کی بات صحیح لگتی ہے نا، جسے اللہ مارے اسے کھانا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کو وہ جانور کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی وہ طریقہ ہی درست طریقہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں انہیں سزا دی جائے گی بما کانوا یقترفون، ان عملوں کی جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، اور نہ تم کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، بے شک ان کو کھانا گناہ ہے، حرام ہے۔ شیطان وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، یعنی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے یا اچھائی کی طرف آنے لگتا ہے تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں، کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، تو انسان ان وسوسوں میں آ جائے۔ فرمایا شیطان اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، روشنی دے دی اسے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، اور نکلنے والا نہیں ہے۔ یعنی ایمان لانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سمجھو نور کی اللہ کی طرف سے نور ہے جس کی روشنی میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور ایک اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی کافروں کے لیے سجا دیا گیا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو وہ برے عمل کرتے ہیں انہیں برا نہیں سمجھتے، وہ ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور برائی میں ویسے بھی زیادہ ہی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورت اور بڑی اچھی بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ زیادہ چالیں چال سکیں۔ جب بڑے طبقے کے لوگ گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، جب وہ کریں گے تو پھر چھوٹے طبقے کے بھی لوگ ان کی پیروی میں اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں بڑے طبقے کے لوگوں کو گناہ گار بنا دیا ہے کہ وہ وہاں پہ مکر کرتے ہیں اور جرم کرتے ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کے یہ مکر انہیں ہی نقصان پہنچائیں گے اور اس بات کا انہیں اندازہ نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی یہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، یعنی جس طرح وہی رسولوں پہ آ رہی ہے ایسے ہم پہ بھی آئے۔ یہ بے ادبی والی بات ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کسے دینی ہے۔ ہر چیز اللہ اپنی مرضی سے بانٹتے ہیں نا، رزق، اولاد، ساری چیزیں اللہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو رسالت کا جو بڑا اونچا اور اعلیٰ مرتبہ منصب ہے یہ بھی اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس لائق ہے کہ اسے یہ دی جائے۔ اب یہ بھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ مکے میں ایک یتیم بندے کو اللہ نے مطلب نبوت کے لیے چن لیا، اور جو بڑے بڑے سردار ہیں انہیں نبوت نہیں ملی۔ یعنی اگر یہ نبوت واقعی میں آپ اللہ کے نبی اور یہ کوئی سچی چیز ہے تو ہم میں سے کسی کو ملتی، جو ہم بڑے بڑے سردار ہیں، آپ کو کیوں ملی؟ فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، یہ جرم والی باتیں یا یہ گناہوں والی باتیں جو لوگ کرتے ہیں انہیں پہنچے گی اللہ کی طرف سے ذلت اور سخت عذاب ان کے ان مکروں اور چالوں کی وجہ سے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اسے ساری بات صاف صاف سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسلام کی باتیں سننا ماننا اسے اچھا لگتا ہے، اور ان باتوں کی طرف آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے، اب اللہ دلوں کے حالات بخوبی جانتے ہیں کہ کون سا دل کیسا ہے۔ جیسے نبوت اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں اس بندے کو جسے وہ پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہدایت بھی اللہ اس دل میں ڈالتے ہیں کہ جس دل کو اللہ اس ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ اسے ہدایت ملے، یا جو چاہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ فرمایا
جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی پہ ہی رہے تو اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے جیسے آسمان کی طرف جانا مشکل ہے نا، اس کے سینے میں اتنی گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اوپر چڑھنا مشکل ہے، کہ اوپر جب چڑھائی کی جاتی تو مشکل ہوتی ہے نا، بندہ کا سانس پھول جاتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ اوپر جاتا ہے آکسیجن بھی کم ہوتی جاتی ہے، پھر اوپر چڑھنا اور ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اس بندے کا جو اوپر کو چڑھ رہا ہے سینہ تنگ ہوتا ہے یا گھٹن ہوتی ہے، ایسے ہی ان لوگوں کو دین اسلام کی باتیں سن کے پریشانی ہوتی ہے یا دلوں میں گھٹن ہوتی ہے، یا انہیں یہ سننا یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے جس کے دل کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اسے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا دل کھول دیا ہے، شرح صدر دی ہے اسے، اور جس کے دل میں گھٹن تنگی محسوس ہو، یہ باتیں اچھی نہ لگیں تو اسے فکر کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ بھی کھول دے کہ مجھے بھی تیرے دین کی سمجھ آئے اور میں تیرے دین پہ عمل کر سکوں، کیونکہ دین اسلام کو ماننے میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ایسے ہی اللہ پلیدی کو ان لوگوں پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ جو سیدھے راہ پہ چلتے ہیں انہی کو آخر میں ملے گا دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، یعنی جنت، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اور اللہ ان کا رب ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، ان کے اچھے عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا تو اللہ جنوں سے کہے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیا، یعنی انہیں اپنے طریقے پہ چلا لیا، یا ان پہ تم لوگ مسلط ہو کے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا یا اپنے طریقے پہ چلایا۔ شیطان جنوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، لیکن جنوں کے جو دوست انسان ہیں نا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، صرف انہوں نے ہی ہم سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی جس طرح جن بندوں پہ قابض ہو کے تو ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، ایسے کئی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جنوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام لیں۔ تو فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گیا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ یعنی دنیا میں ہم اپنی مرضی سے ایسے طریقے اختیار کرتے رہے کہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں کریں، پر آج اپنے وقت پہ تیرے سامنے آ گئے ہیں تو اللہ فرمائیں گے النار مسواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جب تک اللہ چاہے گا، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو سلیمان نبی جیسا عمل کرے گا نا، جنات ان کے تابع تھے، وہ جنوں سے کام لیتے تھے، اور جو ایسی کوشش کرے یا جو جن انسانوں پہ مسلط ہو کے ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں، انہیں اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ ایسے ہی ہم نے دوست بنا دیا ظالموں کے بعض کو بعض کا۔ دوست کی پہچان ہوتا ہے نا، جیسا دوست ویسا ہی اس کی دوستی کرنے والا ہے۔ فرمایا بعضم بما کانوا یکسبون، کیونکہ ان سب کے عمل ایک جیسے ہیں اس لیے ظالموں کے دوست، اچھے لوگوں کے دوست بھی اچھے ہی ہوتے ہیں۔ یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کے بیان کرتے اور تمہیں میری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، یعنی قیامت کے دن سے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر کہ واقعہ میں وہ تیرے رسول تو آئے تھے ہمیں ڈرانے کے لیے، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کی کوشش میں، بھاگ دوڑ میں، اسے ہی اچھا کرنے میں ہم نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی وہ خود مانیں گے۔ اب قیامت کا دن کافی لمبا ہے، کبھی وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور کبھی انکار کریں گے کہ ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ اس وجہ سے ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، تیرا رب کسی بھی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا
جب تک کہ اس کے رہنے والوں کو باخبر نہ کر دے کہ لوگوں جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہیں، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو عمل کریں گے، یعنی سارے لوگوں کے نہ ایمان ایک جیسے ہوتے ہیں نہ عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جو جس طرح کے عمل کرے گا اس طرح کے درجے کی اسے جنت ملے گی۔ تیرا رب بے خبر نہیں ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں، تیرا رب بے پرواہ رحمت والا ہے، یعنی اسے تمہاری عبادتوں کی ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ لوگوں نے نیکیاں کرنی ہیں نا وہ اپنے لیے ہی کرنی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، مٹا دے، ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے کہ تم پہلے پچھلوں کی اولاد ہو نا، تم سے پہلے یہاں کوئی اور آباد تھے، اب وہ نہیں ہے تو تم آباد ہو، جب تم نہیں ہوگے تو تمہاری جگہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ انما توعدون لآت، لوگوں جو بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم، عمل کرو اپنے دین پہ یا اپنی جگہ پہ جو تمہیں صحیح لگتا ہے، اور میں عمل کروں گا جو مجھے اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا انجام کس کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ اس میں اجازت نہیں ہے کہ جو دل چاہے کوئی عمل کرے، مطلب یہ آخری صورت ہے نا جب کوئی نہ مانے، دلائل دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود کوئی نہیں مان رہا، تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مرضی سے جو آپ کا جی چاہتا ہے کرو، پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں اچھا انجام کس کا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اب مشرکین کے کچھ رسم و رواج کا بیان ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے ہی حلال اور کچھ اپنی مرضی سے ہی حرام کر لی تھی۔ فرمایا وہ اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جب ان کی فصل تیار ہوتی ہے نا، یا جانوروں میں سے، کہ یہ اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کو دینا ہے وہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، کچھ حصہ وہ اپنے طور پہ مقرر کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور کچھ حصہ وہ اپنے حساب سے اپنے مشرکوں کے لیے کر لیتے تھے کہ یہ ان کے آستانوں کے لیے ہے، مجاوروں کے لیے ہے، یہ ہم انہیں دیں گے۔ لیکن تقسیم کرتے کرتے جب یہ حصہ اللہ والا کم پڑ جاتا اور غریب ابھی لینے والے ہوتے، تو مطلب مشرکوں کے حصوں میں سے ادھر نہیں ڈالتے تھے، اللہ کے حصے میں اور زیادہ نہیں ڈالتے تھے، مشرکین کے حصوں میں سے ڈرتے تھے کہ اگر ان کے حصے میں سے کمی کی تو ان کا کوئی وبال یا سزا ہم پہ نہ آ جائے۔ لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب ادھر دیتے دیتے کمی ہو جاتی تو پھر اللہ کے مال سے نکال کے جو انہوں نے اپنے خیال سے سمجھتے تھے کہ یہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اسے اپنے شریکوں کے حصے میں شامل کر لیتے۔ فرمایا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ جو انہوں نے اللہ کے لیے دیا اللہ نے وہ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ اللہ خلوص کو پسند کرتا ہے، وہ شرکت کو، شراکت کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی کچھ تھوڑی سی عبادت میرے لیے کی جائے، کچھ تھوڑی سی دوسروں کے لیے کی جائے۔ فرمایا نہیں، وہ تو پسند کرتا ہے کہ فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ خالص اسی کے لیے ہی پوجا کرو، دینا ہے تو اسی کے لیے ہی دو، اللہ کے لیے دیا جائے لیکن دل میں ریا آ جائے نا تو اللہ نے تو وہ بھی قبول نہیں کرنا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ایسے ہی خوبصورت بنا دیا مشرکین کے لیے ان کی اولاد کا قتل، کہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں کہ اتنے بچے ہوں گے تو انہیں کھلائیں گے کہاں سے، اتنے خرچے ہیں کیسے اٹھائیں گے، ایسے ہی اب ہم لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ قتل کر دیتے تھے، اور یہ قتل کرنا برا نہیں لگتا، مطلب بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں نا کہ کم بچے ہوں گے تو خوشحال گھرانہ ہوگا، اچھی تعلیم انہیں دے سکیں گے۔ فرمایا لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوبصورت بنا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ہلاک کرے، تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کر دیں، کہ ایک چیز وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں حالانکہ اس میں گناہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو یہ جھوٹ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ کھیتی
ممنوع ہے، اسے ہم نے نہیں کھانا، جیسے حام سام وسیلہ اور صاحبہ انہوں نے جانور کچھ مقرر کیے ہوئے تھے کہ ایسا ایسا جو جانور ہے اسے ہم کھائیں گے نہیں، اس پہ سواری نہیں کریں گے، اور وہ اپنے بتوں کے ناموں پہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ آزاد گھومے پھریں گے، انہیں کوئی نہیں کھائے گا، نہ ان کی پیٹھوں پہ ہم سوار ہوں گے، یعنی سواری نہیں کریں گے۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ کو حرام کر رہے ہیں، اس جھوٹ کی سزا انہیں اللہ دے گا، کیونکہ حلال یا حرام کسی چیز کو کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے نا، کہ اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں، جس کو جو چیز وہ چاہے انہیں حلال کرے یا جس چیز سے چاہے وہ انہیں روک دے، یہ اس کا کام ہے، اور بندے اپنی مرضی سے اپنی خواہشوں سے کسی چیز سے رکتے ہیں یا اس سے روکتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا افتراء گھڑتے ہیں۔ اور ایک اور ان کی رسم تھی، کہتے تھے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر مردہ بچہ پیدا ہوگا جانور میں سے تو پھر وہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے۔ خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا صفحاً بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کیا جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت والے نہیں تھے۔ اللہ وہ ذات ہے لوگو، ہو الذی، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، معروشات، جو بیلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، جو چھتوں پہ نہیں چڑھتے، اپنے تنوں پہ ہی کھڑے رہتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کھجوریں اور کھیتیاں مختلف ہیں ان کے ذائقے، زیتون اور انار آپس میں ان کی شکلیں ملتی بھی ہیں اور نہیں بھی ملتی، کھاؤ اس کے پھلوں سے جب پھل آئے۔ اب پھل آئے تو صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں سے فرمایا حقداروں کا حق بھی ادا کر دیا کرو، ساری کھیتی سمیٹ کے گھر نہیں لے کے جانی، غریبوں کو اس میں سے دیا کرو۔ ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جانوروں میں سے کچھ جانور حمولہ ہیں، یعنی جن پر بوجھ اٹھایا جاتا ہے، اونچے قد کے بڑے بڑے، جیسے اونٹ، بیل، گائے وغیرہ، اور کچھ فرشا چھوٹے قدوں کے ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ۔ کھاؤ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا، یعنی آپ لوگ یہ سب کھا سکتے ہو، اونٹ، اونٹنیاں، گائے، بیل، بھیڑ اور نر مادہ دونوں، بکری بکرا، سارے کھاؤ اللہ کے رزق سے، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 جوڑے ہیں، اونٹ اونٹنی، بیل گائے، اور بکرا بکری، بھیڑ اور اس کا مذکر، من الضأن اثنین، 2 بھیڑ سے، ومن الماعز اثنین، ایسے ہی 2 بکرے بکری سے، قل ذکرین، کیا دونوں مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ اللہ نے حرام کی ہیں، یا جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ مطلب اللہ نے ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو، جو تم اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کھاتے ہو، کچھ نہیں کھاتے ہو، اور مطلب اس سے پرہیز کرتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح اونٹ اور گائے کے بھی جوڑے جوڑے ہیں، بتاؤ کیا اللہ نے ان کے مذکر حرام کیے ہیں یا مؤنث حرام کی ہے، یا جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ حرام کیا ہے؟ یا تم گواہی دیتے ہو اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی، یعنی اللہ نے ایسی کوئی وصیت ہی نہیں کی تھی، کیا تم اس وقت اس کے پاس تھے؟ مطلب یہ تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہو کتابوں کی صورت میں، اور عقلی دلیل وہ ہے کہ جو بندے کو سمجھ کے کوئی مطلب اس کی کوئی لاجک ہو، کہ بندہ سمجھ کے سوچ کے کہے کہ نہیں یہ کھانا ناجائز ہے یا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے تو اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اسی طرح وہ اللہ پہ جھوٹ بولے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے نا،
اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں پاتا، یعنی ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی جو آپ لوگوں نے خود ہی اپنی مرضی سے حرام کر لی ہیں، مگر یہ چیزیں ہیں مردار جو خود مر جائے، بہتا ہوا خون، خنزیر یعنی سور کا گوشت، بے شک یہ پلید ہے اور گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، ہاں جو بے بس ہو لیکن وہ اس چیز کو حلال نہ سمجھتا ہو، سمجھے گناہ ہی کہ ہے تو یہ غلط، لیکن بامر مجبوری تھوڑی سی وہ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، بے شک تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کی تھی، ہاں جو ان کی پیٹھوں پہ ہے یا جو انتڑیوں میں ہے یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہے نا چربی، وہ اتنی کھا سکتے تھے، باقی حرام تھی۔ یہ کیوں ان پر حرام کیا گیا؟ تاکہ ان کو جزا دیں ہم ان کی بغاوت کی، سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ اگر وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں کہیے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا اور وسعت والا ہے، یعنی بڑی اس کی وسیع رحمت ہے، اس کا عذاب مجرم قوم سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے۔ اب لوگ اپنے گناہوں پہ جب انہیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر تقدیر کو لے آتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں لکھا، اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے، اگر ہماری مقدر میں لکھا ہوتا تو ہم نمازیں پڑھتے، اگر ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا تو ہم بھی نیکی کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری مشیت کو اور میری رضا کو ملا رہے ہیں۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، یعنی اللہ چاہ رہے ہیں تو ہو رہا ہے، اللہ اگر نہ چاہتے تو واقعہ میں ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل اگر اللہ نہ دیتا تو واقعہ میں آپ لوگ شرک نہ کرتے۔ پیچھے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی دین پہ ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی اپنا فرما بردار بنا لیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اپنی مرضی سے کون میری طرف آتا ہے، پر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ راضی وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے سے ہے کہ اس کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ کوئی ہم حرام کرتے چیز۔ اسی طرح جھوٹا سمجھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہیں ہمارے عذاب نے پکڑ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے ان باتوں پہ ڈٹے رہنے کا؟ تو ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ تم صرف اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہو، اپنی عقل اور اپنے وہم خیالات کو دوڑاتے ہو اور انہی کے پیچھے چلتے ہو۔ ان انتم الا تخرصون، یہ صرف تمہارے اندازے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہے، کامل دلیل ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہدایت دے دیتا سب کو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں میری طرف اپنی مرضی سے یہ آتے ہیں یا نہیں۔ امتحان پھر نہیں نہ ہونا تھا، اگر اللہ ویسے ہی سارے لوگوں کو جیسے باقی ساری چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں ایسے ہی انسانوں کو بھی بنا دیتا تو پھر امتحان نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے امتحان کے لیے لوگوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اللہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آتے ہیں کہ نہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اگر وہ گواہی دے بھی دینا تو میرے نبی آپ گواہی نہ دینا ان کے ساتھ، اور نہ آپ پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو، اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ لوگوں میں تلاوت کروں تم پر کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے۔ اب تلاوت کرنا، دوسروں کو سنانا اور سننا، اس میں بھی ایک بڑا اثر ہے نا، بجائے اس کے کہ لکھ کے کوئی چیز دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ لے لو اور اس پہ عمل کرو۔ نہیں، سنانے کا ایک اپنا اثر ہے نا، سن کے پھر بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ فرمایا کہ آپ انہیں کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یعنی والدین کے ساتھ برائی کرنی بھی حرام ہے۔ اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا وہ انہیں بھی دے گا۔ جب تم آئے تھے تو کیا مطلب جو رب تمہیں دے رہا ہے وہ انہیں، یعنی تمہارے بچوں کو رزق نہیں دے گا؟ آپ لوگ اپنے بچوں کے رازق نہیں ہو،
ساری کائنات کا اللہ خود رازق ہے۔ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب بچوں کو ایسے ہی مار دینا کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ شاید ہم ہی ان کے مالک ہیں، ہم نہیں ان کو دنیا میں آنے دیں گے تو یہ کیسے آ سکتے ہیں، یہ آئیں گے تو مطلب وہ اب اللہ کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، یا وہ کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بڑی دلیری والا اور بہت جرأت کے ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لوگوں، فواہش سے کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کا کام وہ سر عام ہو یا چھپا ہوا ہو، کسی کے سامنے کرنے کا ہو یا تنہائی میں ہو، حرام ہے اسے نہ کرنا۔ اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نفسوں کا احترام بتایا ہے کہ جان محترم ہے، اسے قتل نہیں کرنا، ہاں جو اپنا احترام گوا دے۔ جیسے ایک انگلی اگر کوئی کسی کی کاٹ دینا تو اس کا جرمانہ ہے کہ اسے سزا ملے گی اور اسے دیت دینا پڑے گی۔ اب ایک انگل قیمتی ہے، لیکن ہاتھ چوری کرنے والا وہ کاٹ کے پھینک دیا جائے گا تھوڑے سے پیسوں کے عوض یا تھوڑی سی چیز کے بدلے، کہ اب یہ کوئی چیز اتنی قیمتی ہے جب تک وہ امانت دار ہے یا اچھی ہے، اور جب کوئی چیز خائن ہو جاتی ہے، خیانت کرتی ہے یا غلط کرتی ہے، تو پھر وہ اپنی قیمت کھو دیتی ہے۔ اب نفسوں کا احترام ہے، جانوں کا احترام ہے، انہیں قتل نہیں کرنا، لیکن کچھ جانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی کسی کو مارے تو بدلے میں اسے مارنا، یا کوئی دین اسلام سے پھر جائے تو اس کا قتل کرنا بھی واجب ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ لوگوں، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، مگر مطلب تمہارا ارادہ ان کے مال کو ختم کرنے کا یا فٹافٹ سمیٹنے کا نہ ہو، بلکہ اگر آپ نے ان کے قریب بھی جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ ہم ان کے مال کی حفاظت کریں یا اسے کسی اچھے کام میں لگا دیں، تاکہ جب وہ جوان ہوں تو وہ اس مال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لوگوں، ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، یعنی یہ جو سارے کام کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ لوگ کر سکتے ہو، آپ کی وسعت میں ہے کہ آپ یہ کرو، طاقت ہے آپ کے پاس ان کاموں کے کرنے کی۔ جب تم لوگوں سے کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مان لو۔ ذالکم، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بے شک لوگوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور مختلف راہوں پہ نہ چلو۔ فتفرق بکم عن سبیلی، کہ تم اس ایک راہ سے بھٹک جاؤ یا دور نکل جاؤ۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے انہی باتوں کی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ نبی کو کتاب دی تماماً، جس میں اللہ نے اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی۔ فرمایا اور ایسے ہی اللہ نے کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، برکت والی ہے، جہاں پڑھی جائے وہاں رب کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے اس گھر میں آتے ہیں نا، اللہ کی رحمتیں لے کے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی اور اس کی قدر جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگوں، اس برکت والی کتاب کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولو، یہ کتاب کیوں اتاری ہے تمہارے اوپر؟ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلی جماعتوں پہ تو کتابیں آئیں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس، اور ہم کتاب پڑھنے سے غافل ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم بھی ہدایت والے بنتے، ہم اسے مانتے۔
تو تمہارے پاس یہ بین نشانی، روشن دلیل، یہ اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے جو ہدایت والی ہے اور رحمت والی ہے، تو اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھے وَصَدَفَ عَنْهَا، اور ان سے منہ موڑ لے یا کنارہ کش ہو جائے۔ ہم سزا دیں گے منہ موڑنے والوں کو، جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، بری سزا، برا عذاب ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے۔ نہیں لوگ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے نا بڑی چیز کوئی دیکھ کے تو پھر ہی ہم مانیں۔ ہاں جب فرشتے آئیں گے نا پھر کام پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانا ہے تو بن دیکھے ہی مانو، اور اپنی زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں مان لو۔ فرمایا لوگوں زندگی کی قدر کرو، مرنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ ہم اپنے وقت کو گوا دیتے ہیں، کتنا ہی وقت ہم ایسے ہی فضول کاموں میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بس ایسے ہی میں وقت گزارنے کے لیے ادھر بیٹھی تھی، ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ فضول باتوں میں، فضول بحثوں میں، فضول چیزوں میں وقت گوا دیتے ہیں۔ وقت گوانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں اپنی آخرت کا گھر بنانے کے لیے دی ہے کہ ہم اس میں اچھے عمل کر سکیں۔ ایسے ہی فرمایا لوگوں اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے، کہ جو آپ تندرستی میں کام کرو گے نا، بیماری میں نہیں بھی کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے گا، اور وہ صحت میں کیے ہوئے عمل بیماری میں بھی کام آئیں گے۔ ایسے فرمایا اگر اللہ دولت دے، رزق دے کھلا، تو اس کی بھی قدر کر لو، اسے فضول اپنی عیاشیوں میں نہ اڑاؤ، بلکہ اللہ کی رضا رحمت تلاش کرو اس کے ذریعے سے، تاکہ جب فقیری آ جائے، غربت آ جائے، تو اللہ ان نیکیوں کا تمہیں اجر دیتے رہیں جو آپ لوگوں نے مالداری کی حالت میں کیے ہیں۔ نہیں وہ لوگ انتظار کرتے مگر کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب آ جائے، یا کوئی تیرے رب کی نشانی آ جائے۔ فرمایا جس دن تیرے رب کی نشانی آئے گی نا، پھر کسی بھی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اپنے ہر بندہ گناہ کرتا ہے، فرمایا جو بھی کوئی غلطی کرو، گناہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے، گڑ گڑا کے اس کے سامنے رو کے۔ غلطی ہو جاتی بندے سے، بندہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، لیکن جب جان ہلک میں پھنس جائے گی پھر بندہ کہے کہ اب میں معافی مانگتا ہوں، تو اس وقت معافی قبول نہیں ہوگی، اور بندہ کہے اب میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہونا۔ بندہ کہے اب میرا اتنا فلاں جگہ پہ دے دو، اتنا میں نے فلانے کو دیا، اتنا، تو فرمایا اب وہ خرچ کیا بھی قبول نہیں ہونا۔ لوگوں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، معافیاں مانگو، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون۔ فرمایا کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر وہ مرنے سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یا اس نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی، تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے بنا دیا، ہر چھوٹی چھوٹی بات سے الگ جماعت یا الگ ہی مسلک اپنا بنا لیا، تو فرمایا یہ وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ہے، یعنی تیرا پھر ان سے کیا تعلق جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بدل دیا اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ ان سے نمٹے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، اور ان کے اختلافات کے فیصلے پھر اللہ ہی کرے گا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جو ایک نیکی لے کے آئے اسے اللہ 10 گنا اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا، نیکی ایک کرنی ہے، اجر 10 گنا ملنا ہے، اور جو ایک گناہ کرے گا اللہ اس کو ایک گناہ کو ایک ہی گناہ رہنے دیں گے، اسے نہیں بڑھایا جائے گا۔ ایک اور بات، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے پر نیکی کر نہیں سکا، نیکی کی نہیں، ارادے پہ بھی ثواب دے گا اللہ۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے لیکن وہ نہیں کر سکا تو اللہ اس کا ایک بھی گناہ نہیں لکھوائیں گے، بلکہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو نیکی دے دی جائے گی۔ واہ اللہ اتنی رحمت اور اتنی بخشش کرنے والے ہیں اپنے بندوں پہ۔ پھر بھی کوئی اگر جا رہا ہے اس کی لعنت والے حصے میں، یا اس کے غضب والے حصے میں، یا ایسی جگہ پہ جہاں وہ اپنے
ملعون لوگوں کو رکھے گا، اپنے نافرمان لوگوں کو رکھے گا، تو یقیناً وہ ادھر ہی جانے والا ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں جس کی دھائیاں مطلب 10 نیکی ایک کرو تو 10 گنا اجر مل رہا ہے، بلکہ 10 سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو اب جیسے رمضان میں ایک نیکی کا صلہ 70 گنا تک، یا جتنا کسی کا دل زیادہ خالص ہوگا، جتنے زیادہ خلوص سے کوئی نیکی کرے گا تو پھر وہ 700 گنا تک ہیں، اور ایسے ہی پہاڑوں کی صورت اختیار کر جائیں گے ان کے اچھے عمل۔ تو جس کی دھائیاں اکائیوں سے بڑھ جائیں، جس کی دھائیوں سے اکائیاں بڑھ جائیں، گناہ ایک ہے تو وہ ایک ہی رہے گا، تو پھر بھی یہ بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ادھر ہی جانے والا ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہم لا یظلمون، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راہ کی طرف۔ جسے نیند آ رہی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ سیدھا دین ہے ابراہیم حنیف کا، جو ایک اللہ کے پجاری تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ میرے نبی آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کریں گے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنی تو اللہ کے لیے، قربانیاں، نذر و نیاز سب اللہ کے لیے، زندگی اور موت پوری اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں، حالانکہ وہی ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی بھی جان، ہر جان جو بھی وہ عمل کرے گی نا وہ اس کے اوپر ہی ہے۔ اچھا کیا تو بھی اسے ہی فائدہ، اگر برا کرے گی تو بھی اپنا ہی نقصان کرے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو نا، تمہارے اختلافات کو پھر وہ حل کرے گا۔ هُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی ایک کے بعد دوسرے، نسل در نسل آپ لوگ آ جا رہے ہو، اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں اللہ نے بلندی دی ہے، کسی کو کسی چیز میں زیادہ کر دیا، کسی کو کسی چیز میں زیادہ کر دیا، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ جو چیز اسے دی گئی ہے اس کا یہ کتنا شکر کرتا ہے، اور جو چیز نہیں ملی اس پہ کتنا صبر کرتا ہے۔ بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے، سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اعراف، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہے۔ کتاب انزل الیک، لیکن یہ بات ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں نا اس کے فوراً بعد کتاب کی تعریف کی جاتی ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ جیسے جیسے اسے بار بار پڑھتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ عمل کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لوگوں پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے یہ کلام، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور اپنے دوسرے دوستوں کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں ایسی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جب بھی ان کے پاس ہمارا عذاب آتا نا، بیاتاً رات کے وقت یا جب صبح کے وقت وہ کلولہ کر رہے ہوتے ہیں سوئے میں اچانک، تو پھر ان کی ایک ہی پکار ہوتی تھی، فوراً پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انا کنا ظالمین، ہائے ہم ہی ظالم ہیں، یعنی ہم نے گناہ کیے یا ہماری ہی وجہ سے ہم پہ یہ آفت آئی ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا کہ کوئی بلا وبا کب آ جائے کیا پتہ، سوئے میں آ جائے، جاگتے میں آ جائے، کھیلتے میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعائیں سکھائی ہمیں، صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ہے کہ اپنے لیے نا عافیت مانگا کرو، کہ انسان جو اپنے لیے بہتر چیز مانگے سب سے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہم انا اسألک العفو
والعافیہ، میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھ سے درگزر کر اور مجھے بچائے رکھنا کسی بھی اچانک آنے والی بلا وبا سے۔ یہ دعائیں اس طرح کی ہمیں ہر وقت اللہ سے کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی کسی وقت کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتہ، اپنے لیے ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے، ہم بیان کریں گے ان کے اوپر بے علم کے مطابق، اور وما کننا غائبین، ہم غائب نہیں ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے مطلب سوچ کے مطابق اس سے بات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ اکبر۔ وزن، اس دن وزن کیا جائے گا عملوں کا، اور یہ حق ہے۔ واقعہ میں لوگوں بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے جس پہ عملوں کو تولا جائے گا، جیسے نیکی آتا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بے شک کھجور کی تھوڑی سی گٹھلی کے جتنا، ایک حصے کے جتنا، تو اسے بھی اللہ بڑھا کے عہد پہاڑ کے جتنا کر دیں گے، یعنی پہاڑوں کو ترازو میں رکھا جائے گا، اتنی بڑی نیکیوں کو تولا جائے گا، رکھا جائے گا، اور یہ تولنا حق ہے، سچ ہے۔ جس کے اس دن وزن بھاری ہو گئے وہ تو کامیاب لوگ ہیں، اور جس کے اس دن وزن ہلکے ہو گئے سمجھو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، دھوکے میں، آگ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ کیوں کہ وہ ہماری آیتوں کا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں کو ویسے نہیں مانتے تھے جیسا ماننا چاہیے تھا۔ ہم نے تمہیں جگہ دی زمین میں، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معائش، یعنی تمہاری معیشت کا سامان بھی بنا دیا کہ جس سے آپ لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، تھوڑا ہے تم جو شکر کرتے ہو۔ ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، جو جس کی جیسی بھی شکل بنی ہے وہ اللہ کی پسند سے یہ ڈیزائن بنا ہے، تو اللہ نے سب کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں صورتیں دی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس سے اللہ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی نافرمانی پہ پھر دلیلیں دینے لگا کہ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا اتر جاؤ اس جنت سے، تو تیرے یہ لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا یا اپنے آپ میں بڑا بنتا، نکل جا، بے شک تو ذلیلوں سے ہے۔ مالک کی بات مان کے غلام مالک کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے نا، اور نہ مان کے پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ کالا انذرنی، وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھتا رہے۔ کہا انذرنی الی یوم یبعثون، پھر شیطان کہنے لگا اللہ مجھے ڈھیل دے دے قیامت تک کے لیے کہ میں انہیں گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، ٹھیک ہے جا، میں نے یہ تیری بات مان لی کہ تجھے ڈھیل ہے قیامت تک۔ کہنے لگا میں جس بندے کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں نا، تو نے جس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس کے ہر سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ یعنی جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے دل میں وسوسے آتے ہیں نا، تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ وہ پہلے دن یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں ان کے سیدھے راہ پہ بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ کہتے ہیں دو چیزیں شیطان کہنا بھول گیا کہ میں ان کے اوپر سے آؤں گا اور نیچے سے، کہ اوپر اللہ ہے کہ جو اوپر سے اللہ کی ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا وہ یقیناً شیطان کی گمراہی سے بچ جائے گا۔ لمن طبیعت، اچھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان نے کہا میں انہیں جب آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو بہت سے لوگوں کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ کہ ہر وقت انسان ان چیزوں کو ہی روتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جو چیزیں ہیں نا جو اللہ نے دی ہیں ان کو سوچ کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ مطلب شیطان چاہتا ہے کہ ہم دکھ میں ہی رہیں، غم میں ہی رہیں، ہائے یہ نہیں دیا، ہائے وہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اسی میں ہی روتا رہے اور اللہ کی ناشکریاں کرتا رہے، کیونکہ ناشکروں کو پھر اللہ کا عذاب ہے، اور شکر اگر کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا۔ تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اکثر ان میں سے ناشکرے ہی رہیں۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے مذعوما مدحورا،
تو مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے، جو تیری بات مانے گا میں جہنم بھر دوں گا تم سب سے، جو بھی تیری مانے گا نا، جو تیرے پیچھے چلے گا۔ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور کھاؤ یہاں سے جو تمہارا جی چاہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوسہ، شیطان نے آ کے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جس کو وہ چھپا رہے تھے، یعنی جب انہوں نے جیسے ہی وہ پھل کھایا تو ان کے وہ لباس اتر گئے جو جنت کے اللہ نے ان کو پہنائے تھے، اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے حیا رکھا ہے، انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، بچاتا ہے، تو جیسے ہی وہ ان کے بدن ننگے ہوئے تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ تو شیطان انہیں یہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور انہیں دھوکہ دے کے اس نے پھسلایا۔ تو اس طرح انہوں نے جب وہ چکھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ وہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے فوراً جھک گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب دیکھو شیطان نے بھی ایک ہی غلطی کی، پر اپنی غلطی کو بیان کرنے لگا کہ نہیں میں نے اس وجہ سے کیا اور اس وجہ سے کیا، اپنی غلطی پہ دلیلیں دینے لگ گیا، جبکہ آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ فوراً جھک گئے اور کہنے لگے اللہ غلطی تو ہوگی ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے معافی تو مل گئی لیکن اب زمین پہ چلے جاؤ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر و متاع الی حین ٹھکانہ ہے اور فائدے کا سامان ہے ایک وقت تک کے لیے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہا اس میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں یواری سوآتکم، تمہیں چھپاتا ہے اور تمہیں خوبصورتی بھی دیتا ہے نا۔ لباس سے ہماری جسم کے قابل شرم اس سے چھپ جاتے ہیں اور اس سے ہم خوبصورتی بھی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا پر لباس تقوی، لباس التقوی، جو تقوی والا لباس ہے نا وہ زیادہ اچھا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو، اپنے اوپر تقوی کے پہناوے پہنو۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹو تمہیں شیطان نہ پھسلائے، گمراہ نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے باپ اور ماں کو نکال دیا تھا، اس نے تمہارے والدین کو نکال دیا تھا جنت سے، اور اس نے ان کے لباس اتار دیے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھائے۔ بے شک شیطان یعنی جن لوگ تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے، وہ اور اس کا قبیلہ بھی جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ اب جنات تو دیکھتے رہتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا اب یہاں پہ کون لوگ ہیں کتنے ہیں، پر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسے دشمن سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھے، ہمارے اوپر نظر رکھے اور ہم اس سے نہ دیکھ سکیں ہم انہیں؟ تو اس ایسے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور جس طرح اللہ نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے، اور اللہ کے کلمات کے ساتھ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں، حفاظت میں آئیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر شیطان ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں، یا جب جیسے واش روم میں بھی جانے کے لیے نا بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ایسے کلمات پڑھنے سے یا اللہ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، پھر وہ اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ دیکھیں تو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، تو ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ ایسے ہی جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اگر گھر میں آئیں گے نا، تو ہمارے ساتھ جو شیطان گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ باہر ہی کھڑے رہیں گے، اور وہ چیختے ہیں، روتے ہیں کہ ہمیں تو اب کوئی اندر نہیں آنے دے رہا۔
اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اور کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، پھر وہ نہ ہمارے کھانے میں شریک ہو سکتا ہے، نہ ہمارے کپڑوں میں، اور نہ جب ہم بے لباس ہوں تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے اللہ نے بے حیائی والے سارے کام حرام کیے ہیں، وہ کھلے ہوں یا ظاہر ہوں۔ وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسی لیے اور اسی طرح اللہ نے شرک کو بھی حرام کیا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ پہ وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ہر امت کے لیے ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس کے مطلب مرنے کا مٹنے کا، تو جب ان کا وقت آ جائے گا پھر نہ گھڑی آگے ہوگی اور نہ ہی وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، ضرور تمہارے پاس رسول آئے گا، تم میں سے ہی وہ بیان کرے گا تمہارے سامنے میری آیتیں، جو ڈر جائے گا اور اصلاح کرے گا پھر اس پہ نہ خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور وہ جو جھوٹا سمجھتے ہیں ہماری آیتوں کو اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون بہت ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ بولے یا اس کی سچی باتوں کو جھوٹا کہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا حصہ پہنچے گا جو کتاب میں ہے، حتیٰ کہ جب آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں نے جب فوت کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں تھے تم جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے ضلوا عنا، کہ وہ تو ہم سے دور ہو گیا، وہ تو اب ہمارے سامنے نہیں ہے، اور وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی وہ خود مان لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ پھر تب انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ امتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی آگ میں، یعنی جن بھی آگ میں جائیں گے اور انسان بھی آگ میں جائیں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت دوزخ میں تو وہ لعنت کرے گی اپنی دوسری جماعت پر، یعنی ہر وہ جنہوں نے کسی کی پیروی کی ہوگی نا یا کسی کے پیچھے چل کے وہ وہاں پہنچے ہوں گے تو پھر وہ ان پر لعنت کریں گے، حتیٰ کہ وہ سب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کے پہلے پچھلوں کو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب کر آگ میں سے۔ اللہ کہیں گے سب کے لیے ہی دگنا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں، ہر ایک دوسرے سے کہے گا نا یہ ہمیں یہاں لے کے آئے ہیں اللہ انہیں دگنا کرنا، اللہ کہتا ہے سب کے لیے ہی دگنا ہے۔ ان کے پہلے کہیں گے ان کے پچھلوں سے کہ تمہیں کیا فضیلت ہے ہم پر، چکھو عذاب جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو جھوٹا سمجھتے ہیں ہماری آیتوں کو اور تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جب روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے نا تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولتے، اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلے۔ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکلنا جس طرح اس کا مشکل ہے نا، نہ وہ گزر سکتا ہے، ایسے ہی تکبر کرنے والا اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور جہنم کے ہی اوڑھنے ہیں، اوپر والی چادریں بھی آگ کی اور نیچے والی چادریں بھی یا نیچے والے بچھونے بھی آگ کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے۔ یہ لوگ ہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے سینوں سے ساری قدورتیں نکال لیں گے۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا، جنت میں جانے سے پہلے انہیں صاف کر دیا جائے گا ہر طرح کے کینے سے اور بغض سے، یا جو بھی دلوں کی بیماریاں ہیں یا جو جسموں کی بیماریاں ہیں، بالکل صاف ستھرے کر کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ جنت میں جانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، ہم اپنی طاقت یا اپنی مرضی سے تو اس جگہ پہ نہیں آ سکتے تھے، ہم اپنی طاقت سے اس راستے پہ نہیں چل سکتے تھے، یہ اللہ کی ہی توفیق ہے جسے وہ ہدایت دے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت والے لوگوں میں کرے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رسول حق لے کر آئے، اور وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، انہیں پکارا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں اب وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے اچھے عملوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ ان لوگوں کو نا خوش کرنے کے لیے کہیں گے کہ تم لوگوں نے اچھے عمل کیے نا، ورنہ جنت میں کوئی اپنے عملوں سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، پر پھر بھی کچھ پلے تو ہو نا۔
کوئی ایمان، کوئی اچھا اخلاص، کوئی اللہ کی فرما برداری والا کام. اب یہ عمل جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ سب کو اپنی فضل رحمت سے جنت میں لے جائے گا، پر اللہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنے ہو اپنے عملوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. جنت والے پھر دوزخ والوں سے بات کریں گے اور کہیں گے ہم نے تو پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچا ہے، کہ اللہ نے کہا تھا جنت ملے گی لہذا مل گئی ہے. کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی دیکھ لیا اسے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے، ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی کئی ہوئی باتیں سچی تھی. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اور ان کے درمیان دیوار ہو جائے گی اور لعنت کر دی جائے گی ظالموں پر. وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کی راہ کی طرف لوگ نہ آئیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یا اس میں ایسی باتیں یا ایسے بہانے تراشتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی دور رکھ سکیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. ان وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک پردہ ہوگا. وعلی الاعراف رجال، ایسے ہی اعراف ایک دیوار ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. وہ جنت والوں کو بلا کے کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یعنی کچھ ایسے لوگ جو جن کے نہ تو اتنے اچھے عمل ہیں کہ وہ جنت میں جا سکیں، کچھ نیکیاں کی ہیں کچھ برائیاں بھی کی ہیں، اور نہ زیادہ برے عمل ہیں کہ انہیں دوزخ میں پھینک دیا جاتا، تو وہ درمیان میں رکے رہیں گے. اب ان کو ایک طرح کا خوف تو ہوگا نا کہ ہم ادھر نہ گر جائیں، لیکن ساتھ میں ایک طمع امید بھی ہوگی کہ ہم ان میں جائیں گے. تو وہ جنت والوں کو دیکھ کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو. وہ جنت میں ابھی جائیں گے تو نہیں، پر انہیں طمع ہوگا، لالچ ہوگا کہ اللہ ہمیں یہاں بھیج دے گا. اور جب وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نظر ان سے پھیر کے دوزخ والوں کی طرف کی جائے گی تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم سے نہ کر. آراف والے پکاریں گے ان مردوں کو جنہیں وہ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور انہیں کہیں گے تمہارے مال تمہارے کوئی کام نہ آئے اور جو تم تکبر کرتے تھے. کیا تم وہ لوگ ہو جو قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو جنت کی رحمت نہیں ملے گی یا انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو. یعنی یہ مختلف مکالمے ہوتے رہیں گے. جنت جہنم ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جنت والوں کو جہنمی دکھا دیں گے کہ وہ جہنمیوں کو دیکھ کے پھر شکر کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس سے بچا لیا. اور جہنمی کئی دفعہ جنت کا نظارہ کر کے پھر اور حسرت اور افسوس کریں گے، ہائے کاش ہم بھی مان لیتے تو ہم یہاں پہ ہوتے. تو وہ پھر وہ جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے ہم پہ بھی تھوڑا ڈال دو. تو پھر جنت والے کہیں گے یہ دونوں چیزیں کھانا اور پینا اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج ہم نے بھی انہیں بھلا دیا جیسے انہوں نے بھلا دیا اس دن کی ملاقات کو، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کے مطابق ہدایت اور رحمت والی بنا کے بھیجا ہے ایمان والی قوم کے لیے. وہ انتظار نہیں کرتے الا تعویلا، مگر اس کی تعویل کا. جس دن اس کی تعویل آ گئی نا تو وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے ہیں اس سے پہلے اور ہمارے رسول حق لے کے آ چکے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہائے کوئی ہمارا ہے سفارشی کہ وہ سفارش کرے ہماری، یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے کہ ہم نیک عمل کریں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور گم ہو جائے گا وہ جو یہ اپنے حساب سے انہوں نے گھڑ لیا تھا یا اپنے حساب سے باتیں بنا لی تھی. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، یطلبہ حثیثا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تیز تیز
آ جا رہے ہیں، سورج اور چاند تارے بھی اللہ نے مسخر کر دیے اپنے حکم سے۔ الا لہ الخلق والامر، لوگوں جب سب کچھ بنانے والا اللہ ہے تو حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ ادعو ربکم، اپنے رب سے دعائیں کیا کرو۔ جب اللہ کو پہچانو تو پھر اسے ہی بڑا مان کے اس سے اپنی جو بھی ضرورتیں، جو بھی پریشانیاں، جو دکھ، جو درد ہیں ان کے سامنے پیش کرو، دعائیں کیا کرو اپنے رب سے تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے اور خفیہ طور پہ چپ کے کر کے، رو رو کے اللہ کے سامنے، یعنی صرف تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، اور ایسے اس کے ساتھ باتیں کرو تو یقیناً تم دیکھو گے کہ تمہارا رب معاف کرنے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے نکلنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی دعا کے بھی آداب ہے کہ ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے بات کی جائے، نہ کہ چیخ چلا کے اور بے ادبی کے ساتھ بات کی جائے۔ اللہ نے بتایا کہ ادب کے ساتھ گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آنسو بہا کے، اسے ہی بڑا سمجھتے ہوئے کہ تیرے بنا میری کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، لوگوں زمین میں نہ فساد مچاتے پھرو اس کی اصلاح کے بعد۔ ودعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، بندے کو ڈر بھی ہو اللہ کے عذابوں کا، اس کی پکڑ کا، اور طمع یعنی لالچ بھی ہو رحمت کا، جنت کا، اس کی بخشش کا۔ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے، اور انسانوں کو امید ہوتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسے گی۔ حتیٰ کہ جب بادل بھاری ہو جاتے ہیں ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، ہم پانی برساتے ہیں اور ہم زمین سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ لوگوں تم غور تو کرو، زمین میں دیکھو کئی جگہ ایسی جہاں کچھ نہیں اگتا، لیکن جب بارش برستی ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں بھی اگاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایسے ہی زمین کی مثال نا اللہ نے دلوں کے ساتھ دی ہے، اور بارش کی مثال قرآن سے دی ہے کہ جیسے بارش برسنے سے رحمت ہے اور انعام ہے اور اسی سے ہی ساری برکتیں رحمتیں ہیں، ایسے قرآن پاک اللہ کے کلام جب وہ اترتا ہے دلوں پہ تو جس طرح اچھی زمین اس پانی کو لے کے اچھے پھل اگاتی ہے ذائقے والے، لذت والے، تو جو بری زمین ہے اس پہ اول تو کچھ اگتا ہی نہیں، اگر اگے بھی تو خراب اور غلط قسم کی چیزیں نکل آتی ہیں جو لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ایسے ہی اللہ نکالتا ہے اپنے حکم سے، پاکیزہ شہر سے اچھی نباتات نکلتی ہے، اور جو خبیث یعنی بنجر زمین ہے یا کڑوی کسیلی سیم تھور والی زمین ہے اس سے نہیں نکلتا کچھ مگر ناقیدہ بیکار قسم کا ہی۔ اسی طرح اللہ پھیر کے آیتیں بیان کرتا ہے شکر والی قوم کے لیے۔ اب 3-4 نبیوں کے آگے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ہم نے نوح نبی کی طرف نوح نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم ایک اللہ کی پوجا کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ سردار کہنے لگے ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو، جو ہمیں اس طرف بلا رہے ہو، ہمیں تو تیرا راستہ ہی مطلب بہکا ہوا یا غلط لگتا ہے۔ تو کہنے لگے اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تمہیں پیغام پہنچانے آیا ہوں اپنے رب کا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک بندہ تمہیں اللہ کا ذکر یا اللہ کی بات بتا رہا ہے؟ تمہیں یہ برا لگتا ہے؟ اور تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قوم نے نوح نبی کو جھوٹا سمجھا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا جنہوں نے میری آیتوں کو جھوٹا سمجھا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، اندھے یہ نہیں کہ آنکھوں کے اندھے تھے بلکہ بصیرت کے اندھے تھے کہ وہ نوح نبی کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اور ایسے ہی عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لوگوں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں،
لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں. ہوتا ہے نا آگے سے بندہ جواب دے میں بیوقوف نہیں تم ہی بیوقوف ہو. نہیں، اپنی ان کی بات کو کہا کہ نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام دینے آیا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. تمہیں ہمدردی میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. کیا تمہیں برا لگتا ہے یا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے تم میں سے ہی ایک بندے پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کے بعد، یعنی نوح قوم کا تذکرہ یاد کرو کہ اس کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں بڑھایا، پھیلایا، اور تمہاری بڑی نشو و نما کی کہ تم بہت زیادہ پھیل گئے. یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر کی ہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں، اور جس کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے وہ ہم چھوڑ دیں؟ تو ہمارے پاس عذاب لے آ اگر تو واقعہ ہی سچا ہے. پھر اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور غصہ آیا. اتجادلوننی، نبی کہنے لگے لوگو تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، یعنی جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو یا اپنے نیک لوگ جنہیں تم نے اپنے اب معبود بنا لیا ہے، کیا ان ناموں کی وجہ سے میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری؟ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ہم نے اسے اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور کافر قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. ایسے ہی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم پوجا کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی ہے، یہ اونٹنی، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں کھائے، لیکن اسے برائی سے نہیں آپ لوگوں نے چھونا، نہیں تو تمہیں بڑا دردناک عذاب پہنچے گا. یاد کرو جب اس نے عاد قوم کے بعد تمہیں زمین میں جگہ دی، تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں اپنے گھر بناتے ہو. یاد کرو اللہ کی نعمتیں، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. سردار تکبر کرنے والے مومنوں سے کہنے لگے کیا تم مانتے ہو کہ صالح نبی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو مانتے ہیں، لیکن کہنے لگے متکبر جسے تم مانتے ہو ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں. انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. تو کہنے لگے اے صالح لے آ عذاب اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے. تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. تو جب صالح علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے نا تو کہنے لگے میں نے تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچایا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط نبی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو جو جہان میں کسی نے نہیں کیا تم سے پہلے. تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے، بلکہ تم حد سے نکلنے والی قوم ہو. تو اس قوم کا پتہ کیا جواب تھا؟ کہنے لگے نکال دو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، انہیں نکال دو. ہم نے اللہ کہتے ہیں نجات دی لوط کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر بیوی بے نصیب وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ہم نے ان پر بارش برسائی، دیکھو کیسے تھا انجام مجرموں کا. اور مدین شہر کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے دیکھو سارے نبیوں کی ایک ہی بات ہے، اعبد اللہ، ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، پورا کرو ناپ تول کو اور لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کرو. زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہو تو ایسے نہ بیٹھا کرو. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، دیکھو کیسے ہے انجام فساد کرنے والوں کا. ان میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی، اگر تم میں سے ایمان لے آئی ایک جماعت اس پر جو میں نے ارسلت الیہ، جو میرے اوپر نازل کیا گیا یا بھیجا گیا ہے، پر ایک جماعت ہے جو ایمان نہیں لائی، تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.